سامنے آیا پی ٹی آئی کی باہر کی پارٹی کا، تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ IMF کو اگریمنٹ کر دینا چاہیے، جس سے بظاہر لگا کہ پی ٹی آئی اپنے موقف سے ہٹ گئی، مگر کچھ دیر قبل ہی جیل میں عمران خان نے ملاقات کر کے کہا کہ نہیں جی IMF کو ہم نے خط لکھ دیا ہے، خط میں کیا لکھا ہے اور یہ کیا چل رہا ہے، پارٹی بظاہر منقسم نظر آتی ہے، جو جیل سے باہر رہنما ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، جیل میں خان صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، حتمی طور پر پی ٹی آئی ڈیفینسو اس میں آئی ہوئی ہے، IMF کی طرف سے بھی کوئی رسپانس آیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ دوسری طرف پنجاب اسمبلی میں اجلاس آج ہو رہا ہے اور مریم نواز صاحبہ اپنی وزارت عظمیٰ کی طرف جا رہی ہیں اور وہاں پہ پھر ہنگامہ آرائی بھی دیکھنے میں آئی ہے، اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے۔ تیسری بات، عمران ریاض اریسٹ ہو کر آج پیش کیے گئے ہیں اور ان پہ کرپشن کے چارجز لگائے گئے، اینٹی کرپشن کی طرف سے ان پہ الگ سے انکوائری چیف جسٹس کے حوالے سے چل ہی رہی ہے، اور چیف جسٹس کے حوالے سے خبر ہے کہ انہوں نے سماعت کے لیے جو نظر ثانی کی اپیل ہے وہ مقرر کر دی ہے۔ آج بھی سماعت ہوئی ہے اور سوموار کو ایک اور سماعت ہوگی، تو گویا اس کیس پہ بھی جو کہ توہین مذہب کے حوالے سے کیس تھا، جو کنٹروورشل کیس بنا ہوا تھا پورے پاکستان میں، اس پہ امید ہے کہ اب کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ اسٹیٹ نے اس کی اپیل کر دی ہے، تو اب منڈے کو اس کی دوبارہ سماعت ہوگی، اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے۔ اور ریزرو سیٹس جو ہے نا چھم چھم کر کے برس رہی ہیں نون لیگ پہ، اور جناب نہ صرف بلوچستان سے ان کو سیٹیں قومی اسمبلی کی مل گئی ہیں، ایک اور شخص نون لیگ میں شامل ہوئے، بلکہ اسلام آباد کی جو تینوں حلقے تھے ان کا نوٹیفیکیشن روکا ہوا تھا، آج وہ الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا، اور ان کی وجہ سے ان کو ریزرو سیٹس میں ایڈیشن بھی مل جائے گا، تو یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے جناب IMF کے حوالے سے کنٹروورسی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کل علی ظفر نے جیل میں ملاقات کے بعد باہر آ کے کہا تھا کہ جی ہم IMF کو خط لکھیں گے، اور خط لکھے کہیں گے کہ جب تک پاکستان میں فری اور فیئر الیکشن کے حوالے سے تحقیقات مکمل نہیں ہوتی یا کچھ ہوتا نہیں ہے، جب تک امداد نہ دی جائے پاکستان کو۔ اس بات پر پاکستان میں بڑی تنقید ہوئی، تحریک انصاف کے حامیوں نے بھی تنقید کی، ان کے مخالفین نے بھی تنقید کی، صحافیوں کی طرف سے بھی آیا، اور پھر پارٹی کے اندر سے کئی رہنماؤں نے آواز اٹھائی اور کہا، علی محمد خان کا بیان آیا تھا، اور پشاور سے ایک اور MP ہیں ان کا بھی بیان آیا، جھگڑا صاحب جو ہیں ان کا بھی آیا، اور بھی لوگوں نے کہا کہ یہ کال جو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ بلکہ ایون جو تھنک ٹینکس ہیں جو کہ PTI کے حق میں لکھتے تھے، امریکن تھنک ٹینکس، ان کے اس کے جو ووڈرو ولسن سینٹر ہے، اس کے جو ایشیا سینٹر کے ہیڈ ہیں مائیکل کوگل مین، انہوں نے بھی کہا کہ دس از اے ٹیریبل آئیڈیا کہ آپ ایسے وقت میں IMF کو خط لکھنے جا رہے ہیں کہ جی امداد نہ دی جائے، جو کہ پورے ملک کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ملک کو ڈیفالٹ کر سکتی ہے، پٹرول 1000 روپے لیٹر ہو سکتا ہے، عام لوگوں کی مشکلات ہوں گی، اور جس میں عمران خان صاحب کے بہت بڑے ووٹرز شامل ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کا ہی مینڈیٹ ہے اور ظاہر ہے وہی لارجسٹ پارٹی ہیں پاکستان کی، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے عوام پر کیا بیتے گی۔ یہ بات بہت سارے ماہرین نے کہی، تو ہمیں یہ لگا کہ شاید انہوں نے بیان واپس لے لیا۔ صبح ہی آج ایک بیان آیا علی ظفر کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ایسی بات نہیں ہے، اور پاکستان PTI جو ہے وہ چاہتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی چاہتی ہے کہ مالیاتی نظم و ضبط، گڈ گورننس اور معاشی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے IMF کے ساتھ روابط جاری رکھے جائیں، یعنی پاکستان کی حکومت جاری رکھے، جو پاکستانی عوام کی خوشحالی کے لیے ضروری ہیں۔ اچھا، انہوں نے وزارتی بیان میں مزید کہا کہ PTI کے لیے پاکستان ہمیشہ اول اور آخر رہے گا، اور تحریک انصاف ملکی مفاد اور قومی مفاد میں اس سمت میں اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت جاری رکھے گی۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف جو ہے جمہوریت کے لیے اپنی جدوجہد بھی جاری رکھے گی، تمام فورمز پر اپنی آواز بلند کرے گی، اور عالمی برادری کی حمایت کی توقع رکھتی ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے کہا، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر فورم پہ اٹھایا جائے گا، لیکن IMF کیا متعلقہ فورم ہے؟ میری اس حوالے سے PTI کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی، تو ان کا کہنا تھا کہ جی عمران خان صاحب جب IMF کا پروگرام ملنے لگا تھا پچھلی دفعہ، تب بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی وفد کی، اور عمران خان نے اسے کہا تھا کہ IMF کے حوالے سے ہماری حمایت فری اینڈ فیئر الیکشن سے مشروط ہے، تو چونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے تو اب ہماری حمایت ختم ہے، یہ خط لکھیں گے۔ لیکن میں سمجھ نہیں آئی کہ اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان کو IMF کا پروگرام مل جائے، اس کے باوجود خط لکھ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خیر، اب سمجھ نہیں آ رہی تھی تو وضاحت خان صاحب کی طرف سے اب آ چکی ہے، اب سمجھ آ جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں گا خان صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا، لیکن IMF کی طرف سے بھی ریئیکشن رات کو اس حوالے سے لوگوں نے پوچھا، اور تحریک انصاف کے بیان پر رد عمل کے لیے ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ پاکستان میں جاری پیش رفت پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔
تو آئی ایم ایف کی ترجمان جو ہیں جولی کوزاک سے جب عمران خان کے خط پر رد عمل دینے کا کہا گیا تو انہوں نے صحافیوں کو کہا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس میں اضافہ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. ہم پاکستان کے تمام شہریوں کے لیے میکرو اکنامک استحکام اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے پالیسیوں پر نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں. بیسیکلی وہ نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کو منتظر کہا انہوں نے، یعنی وہ ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا. اچھا، معاشی امور کے ماہرین سے بھی میری بات ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کبھی رکے گی نہیں عمران خان صاحب کے خط کی وجہ سے، بلکہ نئی حکومت آئے گی، بات چیت ہوگی اور آئی ایم ایف پروگرام دینے پہ وہ ہو جائے گا، کیونکہ ایوان کی میجورٹی ان کے پاس حاصل ہے. بالکل ریگنگ کے الیگیشنز ہوں گے، لیکن کیا آئی ایم ایف دنیا میں الیکشن مانیٹر ہے یا ریگنگ کے حوالے سے کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں. اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کوئی فورم نہیں ہے، اور آئی ایم ایف صرف یہی کر سکتا ہے کہ اگر اسے پاکستان کی امداد روکنی ہے تو روک دے. امداد نہیں، مطلب یہ پروگرام جو ہے پاکستان کو جو مالیاتی، اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کو نہیں ملتا، جو کہ $6 ارب کے قریب نیا پروگرام ہے مارچ اپریل میں، تو پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ جائے گا. اور ڈیفالٹ کے بعد کیا ہوتا ہے، جو سری لنکا میں ہوا، پیٹرول پمپ پر لمبی لمبی لائنیں، اس میں سب شامل ہوں گے. اس میں پی ٹی آئی کے حامی بھی شامل ہوں گے، نون لیگ کے حامی بھی شامل ہوں گے، سنی تحریک کے بھی شامل ہوں گے، اور وحدت المسلمین کے بھی شامل ہوں گے. تو یہ ان سب کے لیے یہ ایک خطرناک بات ہو سکتی ہے. ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف اس کا فورم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو خان صاحب نے پھر بات کی، آج خان صاحب کی جیل میں ظاہر ہے $190 ملین کے حوالے سے جو کیس تھا اس میں ہیئرنگ تھی، اور خان صاحب سے صحافیوں کی بات چیت ہوئی. ہیئرنگ تو پوسٹ پون ہو گئی کیونکہ جج نہیں تھے، جج بشیر صاحب چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں، اور نئے جج آ گئے، وہ ابھی انہوں نے نہیں لیا چارج، تو وہ ان کی ہیئرنگ کینسل ہو گئی. خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ ان کی دانت میں تکلیف ہے اور ان کو ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ دی جائے، تو وہ بھی منظور ہو گئی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، ظاہر ہے. اور خان صاحب نے الیکشن کو پھر داندھی دادا کہتے ہوئے بڑا اعلان یہ کیا کہ جی آئی ایم ایف کو ہم نے خط لکھ دیا ہے. انہوں نے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے، آج پہنچ گیا ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے خط اس لیے لکھا ہے کہ ملک کا قرضہ کون واپس کرے گا، قرض سے غربت بڑھے گی، اور جب تک پہلے معاشی استحکام آئے اور پھر قرض. یہ کوئی بات نہیں ہے خان صاحب. ویسے میں نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے، آپ دھاندلی کی بالکل ہوئے ہیں، دھاندلی کے میں سمجھتا ہوں کہ دھاندلی کے واقعات ہوئے ہیں، اور دھاندلی پچھلے الیکشن میں بھی ہوئی تھی، ان الیکشن میں بھی ہوئی ہے، اور بڑی بلیٹنٹلی ہوئی ہے. لیکن اس کے فورمز ہیں، اس کے فورمز، عوام بھی ایک فورم ہے. اس کا فورم الیکشن ٹریبیونل ہے، ہائی کورٹس ہیں، سپریم کورٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ عوام بھی ہیں. اور متعلقہ، اور آپ اگر کسی کو کہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، جو کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کے بالکل متضاد موقف ہوگا، کہ اگر آپ امریکہ سے کہیں کہ آپ مداخلت کریں، تبھی آپ نے آئی ایم ایف سے مداخلت کا کہا ہے، یہ کیا ایبسلیوٹلی ناٹ کے ایک سنہرے اصول کی خلاف ورزی نہیں ہے خان صاحب؟ دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام سے غربت بڑھے گی، قرضہ بڑھے گا. یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے دور میں آئی ایم ایف کا پروگرام آیا تو قوم کو آپ نے خوشخبری سنائی تھی، ترین صاحب پروگرام لے کے آئے، چیزوں کے ریٹ بڑھے تھے، سب کچھ ہوا تھا. جب پاکستان اس قابل نہیں ہے ابھی کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، تو اس کو ایک سہارے کی ضرورت ہے، اور یہ سہارے کی ضرورت آپ اپنے دور میں بھی پوری کر چکے ہیں. جب کہ آپ اس سے پہلے الیکشن میں کہہ چکے تھے کہ میں قرضہ لینے سے بہتر میں خودکشی کرنا قبول کروں گا. لیکن جب آپ نے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھا، جب آپ کو اللہ نے اقتدار دیا اور اقتدار میں آئے، تو آپ کو مجبوراً جانا پڑا آئی ایم ایف کے پاس. تو یہ اس وقت ملک کی جو حالات ہیں وہ متحمل نہیں ہو سکتے. تو یہ بات اگر آپ کی پارٹی بھی مخالفت کر رہی ہے تو اس پہ سوچنا چاہیے کہ آخر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. میرے خیال میں یہ ایک سین وائس نہیں ہے. اس سے عمران خان کے بیانیے کو دھچکا پہنچے گا، جو ان کی دھاندلی کے حوالے سے نیریٹو چل رہا تھا. ان کے مخالفین کو یہ موقع ملے گا کہ جی دیکھیں جی، یہ ریاست دشمنی ہے، یہ پاکستان دشمنی ہے، یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ دشمنی ہے، کہ آپ ان کو قرض جو کہ بنتا ہے، معاشی حالات کو ٹھیک نہیں ہونے دینا چاہ رہے، ڈالر کی ریٹ بڑھانا چاہ رہے ہیں، پیٹرول کا ریٹ بڑھانا چاہ رہے ہیں، ملک کو مشکل میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کی حکومت نہیں ہے. اس سے قبل جب آپ تحریک چلا رہے تھے 2014 میں، تو آپ نے کہا تھا بجلی کا بل نہیں دینا چاہیے، گورنمنٹ کو دیوالیہ کر دیں، ہم کوئی ٹیکس نہیں دینا چاہیے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جب آپ حکومت میں ہوں تو صرف اس صورت میں ٹیکس دینا ہے، اس صورت میں پاکستان چلے گا، ورنہ نہ چلے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اس کا فورم اٹھائیں، احتجاج کریں، پرامن احتجاج جو ہے وہ سارا کریں، لیکن کم از کم ریاست کو یا پاکستان کو یا پاکستانی عوام کو نقصان پہنچانے والے اقدامات نہیں کرنے چاہیے. اچھا، یہ بات تو ہو گئی. دوسری بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ عمران ریاض کو رات کو اریسٹ کیا گیا تھا. عمران ریاض کے حوالے سے ایک سمن تو ان کا پہلے ہی سے موجود ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو بلایا گیا ہے چیف جسٹس کے خلاف، جو ملیشیس انہوں نے مہم شروع کر رکھی تھی مذہب کے حوالے سے، توہین مذہب کے حوالے سے ان کے خلاف، کہ جی یہ
ریلیف کیوں دیا انہوں نے اور قادیانی مذہب کو ترویج کی اجازت دی، حالانکہ انہوں نے اجازت نہیں دی. یہ بار بار وضاحت ہو چکی ہے، میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اور آج اور بھی اس پہ پیش رفت ہوئی ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا. تو انہوں نے یہ کیا تھا، لیکن ان کے اوپر اینٹی کرپشن کا بھی ایک کیس بنا ہوا ہے. آج اس کرپشن کے کیس میں پیش کیا گیا کہ جی آپ کے اوپر کوئی جگہ خریدتے ہوئے آپ کو اس کو کم قیمت دے کے آپ نے خریدا ہے کسی سرکاری جگہ کو. تو انہوں نے کہا جی نہیں، میں بالکل کم قیمت پہ نہیں خریدا، میں نے اتنے زیادہ پیسے دیے. بہرحال اس دفعہ عمران ریاض کی گرفتاری کی مذمت کرنے والے کم رہ گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حدود کراس کی ہیں، جو صحافتی حدود ہیں ان کو بھی کراس کیا ہے، اور جو ایک غیر جانبداری کی حدود ہیں ان کو بھی کراس کیا، اور جو مذہبی وائلنس کو انسائٹ کرنا جو ہے وہ کسی طرح بھی قابل وہ قبول نہیں ہے. تو اس پر بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ عمران ریاض کا جو اریسٹ ہے اس پر اس دفعہ اس طرح کی مذمت نہیں ہونی چاہیے جس طرح کی ہوئی ہے. اگر قانون کے مطابق ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہے. یہی تو عمران خان صاحب کا بھی نعرہ ہے نا کہ قانون تو کسی چھوٹے کے لیے بھی برابر ہونا چاہیے اور بڑے کے لیے برابر ہونا چاہیے، کسی صحافی کے لیے بھی ہونا چاہیے اور کسی غیر صحافی کے لیے، انلیس کہ آپ آئین کے تحت دیے گئے رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن کو یوز کرتے ہیں. وہ جائز بات ہے. آپ حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، بالکل جائز ہے، آپ کو نہیں پکڑا جانا چاہیے. آپ پالیسی پہ تنقید کرتے ہیں، نہیں پکڑا جانا چاہیے. آپ حکومت کی کرپشن کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ثبوتوں کے ساتھ، اس کے ساتھ کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ کسی مذہبی منافرت پھیلائیں، کسی کو قتل کرنے کے لیے، کسی کے خلاف تشدد کو فروغ دینے کے لیے، یہ کہیں کی صحافت نہیں ہے، اور یہ کہیں کا کوئی اس پہ کوئی سمپتھی نہیں ہو سکتی. معذرت کے ساتھ میں عمران ریاض صاحب کے گرفتاری کی اس دفعہ مذمت نہیں کر سکتا کم از کم. اور یہ اب صحافی آپ دیکھیں نا، کوئی تو ہمارے لیے بھی لمٹ ہے صحافیوں کے لیے بھی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آزادی صحافت ہے کہ ہم سلینڈر کریں، ہم ایسا بہتان لگائیں جو بالکل ہے ہی نہیں، ہم کسی کو کافر کہہ دیں، ہم کسی کو کچھ اور کہہ دیں. تو یہ تو آزادی صحافت نہیں ہے نا. جو بھی چیز آزادی ہوتی ہے دنیا میں، کوئی بھی آزادی بغیر کسی حد کے نہیں ہوتی اور ذمہ داری کے نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس یہ پاور ہے تو اس کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی ہے. گریٹ پاور کمز وتھ گریٹ رسپانسبلٹی. تو یہ رسپانسبلٹی بھی دکھانی چاہیے تھی. عمران ریاض صاحب کا افسوس ہوا، ہم نے پچھلی دفعہ بھی مذمت کی تھی ان کی گرفتاری کی. ہمیں خیال تھا کہ واپس آ کر ایک ذمہ دارانہ صحافت کریں گے، جو مرضی کریں، حکومت پہ تنقید کریں، آپ نون لیگ پہ کریں، کسی جمعیت علماء اسلام پہ کریں، پیپلز پارٹی پہ کریں، جو مرضی کریں، تنقید کریں، آپ رائے دیں، آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کرپشن، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے. خیر یہ بات ختم ہوگی. اس کے بعد یہی اسی سے جڑی بات کہ جو انہوں نے عمران ریاض جو بات کر رہے تھے، جو جیو کا کلپ چلایا اور جو اپنا یوٹیوب کا وی لاگ بنایا، بعد میں کہتے ہیں کہ جی علماء میدان میں آ گئے چیف جسٹس کے فیصلے کے خلاف فلاں فلاں. بھائی ظاہر ہے آپ ایک ایجنڈے کے تحت بات کو آگے بڑھا رہے تھے. تو اس حوالے سے بھی آج پیش رفت ہوئی ہے، اور نظر ثانی کی اسٹیٹ نے جو ہے درخواست دائر کی ہے کہ جی آپ نے آرٹیکل 20 کی جو تشریح کی ہے مذہبی فریڈم کی چیف جسٹس صاحب کے بینچ میں جو سپریم کورٹ نے، اس میں آپ نے وضاحت نہیں کی کہ ایبسولوٹ فریڈم نہیں ہے کسی کو، اور اس کی وضاحت آپ کر دیں. تو چیف جسٹس نے اس کو آج ہی سماعت کے لیے لگایا، پھر نوٹس جاری کیے ہیں. اب سوموار کو سماعت ہوگی، اور امید کی جا رہی ہے کہ جو علماء کا کوئی اعتراض ہے یا کوئی وضاحت طلب بات ہے جس کی وضاحت نہیں ہو سکی وہ کر دیں گے. لیکن جو ابھی تک میں کیس کو سمجھا ہوں اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ جو قوانین کی جو شقیں ہیں ان کو قانون سے نکالا گیا ہو. یہ کہا گیا تھا کہ اس مقدمے سے ان 2 شقوں کو نکالا گیا تھا کہ اس مقدمے میں کیونکہ ایف آئی آر میں نہیں تھی، بعد میں آپ نے شامل کی تو اس لیے ان کو نکالا جائے. مزید وضاحت بھی آ جائے گی. اور اس حوالے سے کل سپریم کورٹ بھی وضاحت دے چکی ہے کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ اس کو پرسیو کیا گیا، جس پہ پی ٹی آئی کے کچھ حامیوں نے اور جمعیت علماء اسلام کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے، پھر جماعت اسلامی نے، اور پھر ایک اہل حدیث رہنما، انہوں نے بھی کچھ اعتراض کیا تھا. تو اس پر امید ہے کہ سوموار کو یہ کنٹروورسی ختم ہو جائے گی. اور اس معاملے کو زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنائی. عرفان یہ جو مروت صاحب ہیں پی ٹی آئی رہنما، انہوں نے کل کہا کہ میں نے سنا ہے. تو صرف سنا ہے، کہتے ہیں میں نے پڑھا نہیں ہے، میں نے سنا ہے فیصلہ. آپ وکیل ہیں، آپ کو پڑھنا چاہیے تھا. آج سپریم کورٹ نے کہا ہم کامران مرتضیٰ کو سننا چاہتے ہیں. کامران مرتضیٰ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں. وہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کو بھی بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہ لیگل پوائنٹس بھی سمجھتے ہیں، مذہبی پوائنٹ بھی سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں کو سپریم کورٹ کی معاونت کرنی چاہیے اور اس معاملے میں سامنے آ کے بتانا چاہیے کہاں خامی ہے. فیصلے کو درست کیا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ کا فورم موجود ہے، نظر ثانی ہے. امید ہے کہ کم از کم اس حوالے سے نظر ثانی ہو جائے گی. آخری خبر جو آج کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں، ایک تو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے،
اجلاس میں آج جو نون لیگ کے ارکان ہیں وہ نواز شریف کی تصویریں لے کے آئے. مریم نواز صاحبہ جو کہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں وہ آئیں. انہوں نے بھی اپنے والد کی تصویر اٹھا رکھی تھی. والد صاحب تو نہیں تشریف لائے لیکن ان کی تصاویر اٹھا رکھی تھی, ان کے حق میں نعرے بازی کی گئی. پھر جب پی ٹی آئی جو کہ سنی تحریک میں شامل ہو چکی ہے, ان کے کچھ ارکان نے احتجاج کیا کہ جی ہمارے لوگوں کو آنے نہیں دیا جا رہا. اسلم اقبال جو کہ ان کے پارلیمانی رہنما ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا تو اس پہ احتجاج چل رہا ہے. سبطین خان جو کہ اسپیکر ہیں, ابھی تک وہ پی ٹی آئی کے ہی ہیں کیونکہ آخری اسمبلی میں وہ تھے, اور جب نیا اجلاس ہوتا ہے تو جب تک نیا اسپیکر الیکٹ نہیں ہوتا وہی ہوتے ہیں, تو ان کی آج کنٹرول ہے. تو اس وجہ سے پی ٹی آئی کے لیے فیوریبل ایوان چل رہا ہے اور نون لیگ کو شکایات پیدا ہو رہی ہیں. لیکن خیر جب الیکشن ہو جائے گا, اور وہ کل امید ہے کہ اسپیکر کا الیکشن ہوگا اور ڈپٹی اسپیکر کا, تو اس کے بعد پھر ایوان پوری طرح کنٹرول میں چلا جائے گا. اور آج نون لیگ نے وہاں پر اکثریت شو کی, 215 ارکان کی, اور پی ٹی آئی کے کوئی 100 کے قریب ارکان پہنچے تھے اسمبلی میں. اسی سے ملتی جلتی ایک اور ڈیولپمنٹ کہ اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں این اے 47, 46 اور 48, ان تینوں میں جو نوٹیفیکیشن روک دیے گئے تھے نون لیگ کے ارکان کے, وہ آج الیکشن کمیشن نے جاری کر دیے. اس طریقے سے اب نہ صرف نون لیگ کو یہ 3 سیٹیں ملیں گی بلکہ ان کے بدلے میں جو عددی برتری ہوگی اس کی مناسبت سے ان کو ریزرو سیٹس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے پی ٹی آئی کے لیے. یہ تینوں حلقے ایسے تھے جن میں دھاندلی کے الزامات لگے تھے. یہاں سے انجم عقیل, طارق فضل چودھری اور خرم نواز کو کامیاب قرار دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان سے بھی ایک رکن اسمبلی نے نون لیگ کو جوائن کیا, جس کی وجہ سے ان کو ایک ایکسٹرا قومی اسمبلی کی وہ سیٹ بھی مل گئی جو ریزرو سیٹس تھی. تو یعنی نون لیگ کے لیے ہوائیں اب بہتر چل رہی ہیں, جبکہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کا اضافہ ہو رہا ہے. اور خاص کر جو آئی ایم ایف والا بیان ہے اس کے بعد میرے خیال میں مشکلات اور بڑھیں گی, کیونکہ یہ کچھ حلقوں میں پسند نہیں کیا گیا. تو یہ تھی آج کی خبریں. دیکھتے رہیے آج کا سچ.